مشرک یہ بات نہیں ہے، مانتے تھے لیکن خالص اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو بھی نفع نقصان کا مالک مانتے تھے۔ اللہ کی صفات کے اندر بتوں کو نفع نقصان کا مالک ماننے لگ پڑے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مان لی ہی وہ مسلمان ہو گئے، صحابہ اکرام بن گئے۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں مانی وہ گمراہ ہو گئے۔ او بھائی، نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر انہوں نے 5 بت بڑے بنائے تھے، 5 بت بنائے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تھا وہ 5 بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ان 5 بتوں کو پانی کے اندر غرق کیا، پوری دنیا کو غرق کیا، بیت اللہ کے آسمان کے اوپر پہنچا دیا۔ 5 بت بھی غرق ہوئے۔ ایک مکے کے اندر مشرک آیا، اس نے 2 بت لائے، پھر انہوں نے 5 بت رکھا دیے۔ 5 کے بعد 365 بت انہوں نے مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر رکھوا دیے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اب نبوت کا اعلان فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آ گئی، اقرا بسم ربک، اپنے رب کی دعوت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ہو بھائی، وہ مشرک بن گیا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے دعوت دی۔ ہمارا شارٹنگ بیان ہے، میں اور کچھ بھی نہیں بتاتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ چلو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہی آئی اقرا بسم ربک آیت آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لانی شروع کر دی، چادر لانی شروع کر دی، دنیا کو جمع کر کے دکھا دیا۔ اپنے بھی جمع ہوئے، بیگانے بھی جمع ہوئے۔ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی، نہ 40 سال عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور 40 سال کے پہلے زمانہ گزار کر دکھاتے رہے۔ تو انہوں نے مکے کے مشرک جمع ہوئے، انہوں نے کیا بتایا؟ 40 سال زندگی دیکھ کر کیا بتایا؟ بتانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہارے آگے بات کرتا ہوں، میں نے آپ کے آگے 40 سال زندگی گزار دی ہے، مجھے تم نے کیسا پایا؟ وہ بول پڑے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ ہم تو تجھے آزماتے رہے، صادق پاتے رہے، امین پاتے رہے۔ یہ نہیں پڑھنا ہوتا، میں نہیں پڑھنا ہوتا، نہیں پڑھنا ہوتا،
پہلی کیسٹوں کے اندر میں کبھی نہیں یہ آتے نہیں پڑھی. تو بھائی کبھی پڑھی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. تو بھائی اب انہوں نے یہ جواب دیا، میں تمہارے اندر 40 سال زندگی گزارتا رہا، مجھے تم نے کیسا پایا؟ انہوں نے بتایا، الوجہتمونی صادقاً او کاذبا، ہم تو تجھے آزماتے رہے، امین پاتے رہے، صادق پاتے رہے. امین نہ میں نہ ہوتا ہے، سچا پاتے رہے، صادق پاتے رہے، سچا پاتے رہے، امانت دار پاتے رہے، دیانتدار پاتے رہے، لوگوں کو کام آنے والا پاتے رہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا پاتے رہے. ہم نے تو تمہارے اندر کوئی نقص نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہاڑ کے پیچھے میں بتاؤں لشکر آ رہا ہے، یہ بات بھی مان لو گے؟ یہ بتانے لگے، یہ بات بھی مان لیں گے. نبی پاک، ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نگاہیں غلط نہیں ہو سکتی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے، میں بتاتا ہوں. ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کلمے کی دعوت دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ہو بھائی، کولو کا معنی ہوتا ہے پڑھے، لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ سے ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا. نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی ہمارا اللہ سے ملتا ہے. صحت بھی اللہ پاک کی طرف ملتی ہے، بیماری بھی اللہ پاک کی طرف ملتی ہے. مسکین بنانا بھی اللہ پاک کی طرف ملتا ہے، امیر بنانا بھی اللہ پاک کی طرف ملتا ہے. بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے. بیویوں کے خامند بھی اللہ خواتین کے بناتا ہے، اور مردوں کی خواتین بیویاں بھی اللہ بناتا ہے. اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. نفع بھی اللہ دیتا ہے اور نقصان بھی اللہ دیتا ہے. اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. بادشاہیاں بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں بھی ہمارا اللہ لے کر ہتھکڑیاں لگاتا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ. ہو بھائی، سب سے پہلے اپنا چاچا بنتا تھا، اس نے وار کیا. جب آپ نے مخالف ہو تو بیگانوں کو بھی وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس نے تماچا لگایا، چپیڑ لگائی. اللہ پاک جلال کے اندر آ پڑے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا
حبلوں میں مسد ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاؤں تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے۔ او بھائی اللہ پاک نے ایسے ہی کیا، بیوی کو بھی ہلاک کیا، ابو لہب کو بھی ہلاک کیا۔ تو مکے کے مشرکوں نے نبی پاک کے خلاف ہوئے، انہوں نے 365 بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ وکھرے وکھرے دن کا سفارشی مانتے تھے بتوں کو، وکھرے وکھرے دن کا بتوں کو سفارشی مانتے تھے۔ اللہ ہماری باتیں مانتا نہیں، ان کی باتیں معجزہ نہیں۔ وکھرے وکھرے دن کا وکھرا وکھرا سفارشی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو قرآن نے بتایا ان الذین تدعون من دون اللہ، ہو بھائی یہاں چھوڑتا ہوں، آگے بھول جاؤں گا، بھول جاتا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے اور ابلیس کی وجہ سے بھول جاتا ہوں، بھول جاؤں گا۔ بات بتاتا ہوں، حافظ نہیں ہوں میں، مجھے قرآن کھولنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے، امانت کے اندر خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ او بھائی حافظ نہیں ہوں، مجھے قرآن پکڑنا پڑے گا۔ چند آیتیں میں نے قرآن سے سیکھ لی ہیں، آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں، ورنہ مجھے قرآن کھولنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کھولنے کے اوپر وقت لگتا ہے، حافظ ہوتا آیت نکال کر سنا دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوا ہے سبس؟ الحمدللہ۔ او بھائی اس کا معنی یہ بنتا ہے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا بنانا درکنار، مکھی ان سے لقمہ اٹھا کر لے جائے، لقمہ بھی واپس نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بنتا ہے اس آیت کا، یہ 365 بت ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا بنانا درکنار، مکھی ان سے لقمہ اٹھا کر لے جائے، لقمہ بھی واپس نہیں کر سکتے۔ یہ بت نبیوں اور ولیوں کے بنائے ہوئے بت انہوں نے بنا کر رکھ دیے تھے۔ بتوں کو سفارشی ماننا کفر ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بتوں کو نفع نقصان کا مالک ماننے لگ پڑے۔ اللہ نے پوری آبادی، اللہ تعالیٰ نے آبادی پوری غرق کر کے دکھائی۔ پانچ بت بنائے تھے، مکے کے مشرکوں نے 365 بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔
یہ ایسے بن گئے بتوں کی عبادت کرنے بتوں کو سفارشی ماننے لگ پڑے۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے خلاف شرک کرتے تھے، بتوں کو سفارشی مانتے تھے۔ او بھائی خالص اللہ سے مانگنا ہوگا، بت پتھروں کے بنائے ہو بت کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے بت کو تروکنا شروع کیا، پاؤں باندھ لیے، تروکنا شروع کر دیا، دعوت دیتے رہے، تبلیغ لگاتے رہے۔ خدا بکاؤ خدا بکاؤ، وہ خدا بکاؤ جو اپنا جسم مجھ سے نہیں چھڑا سکتا۔ کوئی ہے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا تو مجھ سے خرید لے۔ 4000 وعدے کاٹ اللہ نے صحابہ بنا دی ہے وہ بت رکنے کی وجہ سے۔ باپ عاذر کافر تھا، باپ کی بات مان لیا گیا، اپنی مرضی کی۔ اللہ کے خلیل نے، یہ خلیل تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے 365 بتوں کے خلاف بولتے رہے، مارے کھاتے رہے۔ یہ تو ان سے نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی برتر پرلے درجے کے منافق مشرک بن گئے۔ مکے والے، مکے کا کچھ اور نام تھا، پھر اس کو متہ بتایا جاتا تھا، پہلے کوئی اور نام تھا، نام بدلتے رہتے ہیں۔ او بھائی میں بعض دوسرے پاسے چاٹ پڑتا ہوں، مجھے تو یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے، پرچی کے ساتھ تو یہ فائدہ ہوتا ہے، پرچی تو ہمارا نہیں پڑتی۔ میں نے تو بتایا اب خالص دعوت اور تبلیغ کا بیان کروں گا، اب بھی باہر نکل گیا، دعوت تبلیغ کے باہر نکل گیا، ہمیں تو آرام نہیں آتا۔ 17 تاریخ ہے اب ربیع اول کی، ربیع اول کی 17 تاریخ ہے۔ اور یہ انگریزی مہینہ جو ہے اس کی تاریخ اب 11 تاریخ ہے۔ ہمیں تو بیان کرنے کے بغیر آرام نہیں آتا، بیمار ہوں لیکن آرام نہیں آتا۔ تو بھائی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، جو مانتے رہے کامیاب ہوتے رہے، جو مانتے نہیں ناکام ہو کر جاتے رہے۔ او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت دی اور تبلیغ کی، دعوت اور تبلیغ دی، وہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موتی بنے، ایسے ستارے بنے۔ تمام صحابہ نے داڑھی مبارک
رکھی ہوئی تھی، ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی۔ او بھائی، کرکٹ والا داڑھی مناتا رہا، کھودا بنتا رہا، کھودا بنتا رہا۔ ریاست مدینہ میں بناؤں گا، سنو، ریاست مدینہ بناؤں گا، پہلے داڑھی منا رہا، ریاست مدینہ بنا رہا۔ یہ دیکھو کرکٹ والوں کی کھوکھلے نعرے۔ تمام دنیا کو کافر آنکھتا رہا، تمام جماعتوں کو کافر، تمام جماعتوں کو کافر نہیں بھائی، تمام جماعتوں کو کافر نہیں آنکھتا تھا، تمام جماعتوں کو چور آنکھتا رہا۔ میں تردید کرتا ہوں آپ نے بات کی، تمام جماعتوں کو چور آنکھتا رہا۔ چوری اس نے آپ کر لی ہی، بیت المال کی کڑی چرا رہی، کڑی باؤں کے ساتھ بننے کے لیے اس کو بھی فروخت کر کے پیسے جیب کے اندر پا لیے، عدالت کے اندر ثابت ہو گئی، عدالت کے اندر ثابت ہو گئی۔ ایسے لوگ جو داڑھی کٹاتے ہیں، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسے لوگ داڑھی ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں؟ او بھائی، ریاست مدینہ وہ بنائے گا جس کا منہ مبارک سنت کے مطابق ہوگا، سر کے اوپر پٹکا سنت مبارک ہوگا، اور کپڑے اس کے سنت کے مطابق ہوگے، اس سے ریاست مدینہ بنے گی۔ ایسے آئے جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی، صحابہ کرام، وہ داڑھی ان کی منہ کے اوپر ہوتی تھی، لباس سنت کے مطابق ہوتا تھا، کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوتے تھے۔ خواتین ریاست مدینہ کے اندر ریاست مدینہ کے اندر خواتین پردہ کرتی تھے، بعد کے زمانے کے اندر پردہ کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا پردہ کرتی تھی، ریاست مدینہ بنانے والوں کی بیویاں پردہ کرتی تھی، خواتین حضرات پردہ کرتی تھی، تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں بھائی، اور حکومت والے آتے رہے، وہ بھی داڑھی کو نیچے کٹاتے رہے۔ کون اسلامی نظام لگائے گا؟ اسلامی نظام صحابہ کرام نے لگایا۔ اب صحابہ کرام اسلامی نظام لگایا، مکے کے اندر جو امیر آتے رہے ان کی بھی داڑھی ہوتی رہی، مدینے کے سربراہ آتے رہے ان کی بھی داڑھی مبارک ہوتی رہی۔ دیکھیں بھائی، میں نواز شریف کی پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوں، شہباز شریف کی پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوں، دلاور کی پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوں، زرداری کی پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوں، جماعت اسلامی کی پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوں، کسی پارٹی کے اندر نہیں ہوں۔ بات سمجھ لو ہماری، کسی پارٹی کے اندر نہیں ہوں۔
کسی پارٹی کا مخالف بھی نہیں ہوں، کسی پارٹی کے ساتھ بھی میں نہیں چلتا ہوں، اہل حدیثوں کی پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوں، تمام جو پارٹیاں ہیں ان کا مخالف بھی نہیں ہوں، فوج والوں کا بھی مخالف نہیں ہوں، تمام پارٹیوں کا بھی مخالف نہیں ہوں، مجھے تو جو قرآن سے باتیں ملتی ہیں نکال دیتا ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باتیں ملتی ہیں نکال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے حکومت کی، تابعیوں نے حکومت کی، تبع تابعین نے حکومت کی، داڑھی رکھتے رہے اور دعوت اور تبلیغ کا کام فرماتے رہے۔ صحابہ کرام بھی ریاست مدینہ بنایا، صحابہ کرام نے عورتوں نے پردہ کر کے دکھایا، صحابہ کرام کی عورتوں نے پردہ کر کے دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بنایا، صحابہ نے ایمان بنایا، پردہ کر کے دکھایا، ان کو پردہ کرنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ پہلی امتوں کے اندر شراب حرام نہیں تھی، پردہ بھی حرام نہیں تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اور شراب سے منع کیا گیا۔ یہ قرآن پر فرماتا ہے۔ کس سے کہانیاں سلیم نہیں کرتا، اساٹھا کھٹاتا نہیں، تمام جماعتوں کا مخالف نہیں ہوں، جو بھی ہمارے ملک کے اندر اللہ پاک جو حکمران لائے گا اس کا میں مخالف نہیں ہوں گا۔ کیوں نہیں ہوں گا؟ جیسی عوام ہوتی ہے ایسے حکمران آتے ہیں، ہم اور جو تم جیسے بن گئے ایسے ہمارے حکمران، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے اللہ ایسے لائے گا، ایسے حکمران لائے گا اعمالوں کی وجہ سے۔ تو میں خود سوچتا ہوں جیسا میں ہوں ایسا ہمارے حکمران بھی ہیں، جو بھی آتے ہیں۔ حکمرانوں کی مخالفت کرنا اچھی بات نہیں ہے، اپنے ملک کی حکمران کی مخالفت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا جو حکمران ہوتا ہے اس کا ہمارا فرض ہے، ہم اس کی مخالفت کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں مرنے دم تک نہیں کروں گا، اپنے حکمران کی مخالفت نہیں کروں گا، جب تک ہمیں موت کہ زندگی جتنا تک ہمارے اوپر موت نہ آئی میں اتنا تک مخالفت نہیں کروں گا۔ قرآن فرماتا ہے، میں نے یہ آیت پڑھی تھی، حافظ نہیں ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ فرماتا ہے، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنوں کا کام ہماری ہی عبادت کرنا ہے،
اور انسانوں کا کام ہماری ہی عبادت کرنا ہوگا۔ ہو بھائی، ہمارا جن بیان سن رہا ہے، فرشتے بیان سن رہا ہے گھر کے اندر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تمہارا اور ہمارا کام اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، جنوں کا کام اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اور تمہارا اور ہمارا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہو بھائی، ہو بھائی، یہ کیسا زمانہ تو وہ یہ ہم اور تم کیسے بن گئے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت سے منع کیا، رشوت دے کر کام کروانے سے منع کیا، رشوت لے کر کام کرنے سے منع کیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتار دیا، تمام کتابوں کا نچوڑ اتار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے رہے، حافظ بنتے رہے۔ پورا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حافظ بن گئے، پوری دنیا کے عالم بن گئے۔ اللہ پاک کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اس کے اوپر اعلان فرمایا، اس کے اندر کوئی اب اللہ کا دین مکمل ہوا، اس کے اندر کوئی بڑھائے گا وہ بھی کافر بن جائے گا، جو گھٹائے گا وہ بھی کافر بن جائے گا۔ ہو بھائی، اب کے بعد دوسرا ہو سکتا ہے، ہمارا بیان تمہارے آگے نہ ہو سکے۔ ہو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بند ہو گیا، وہاں نبوت کا اعلان فرما دیا، اور مکے کے اندر دین مکمل ہونے کا اعلان ہو پڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ مسلمان ہو پڑے پہلے، دوسرے مسلمان غلاموں سے زید مسلمان ہو گئے، زید رضی اللہ مسلمان ہو پڑے۔ تیسری عورتوں سے، خواتین سے خدیجہ رضی اللہ مسلمان ہو پڑی، اور اس کے بعد بچوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی مسلمان ہو پڑے۔ بعد کے وقت کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمان ہو پڑے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مسلمان ہو پڑے،
اور پوری دنیا کے اوپر پورے مکے اور مدینے کے اندر تمام مسلمان ہو پڑے، فتح مکہ ہوئی، تمام مسلمان ہوئے، مشرکوں کا نامہ نشان مٹ گیا۔ او بھائی، اب بھائی جو شرک کرتا ہے، لقمان حکیم حکمت نہیں کرتا تھا، غلام تھا، خریدا ہوا تھا، کام زیادہ کرنے کی وجہ سے رنگ اس کا کالا بن گیا تھا، اپنے مالک کا کام کرتا تھا جس نے خریدا ہوا تھا، اس کی بڑی محبت تھی اس لقمان حکیم کے ساتھ۔ یہ تو سمجھتے ہیں حکیم تھا، دعائیاں بناتا تھا، نہیں دعائیاں نہیں بناتا تھا، حکمت کی باتیں کرتا تھا۔ تمام غلام اس مالک کے جو تھے وہ ان کے مالک کی محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرتا تھا، تمام غلام جلتے تھے۔ مالک لقمان حکیم کے اوپر محبت کر رہا، پہلی امتوں کے اندر تھا۔ وہ بتانے لگا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہمارے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک کرنا بہت لعنتی بیماری ہے۔ او بھائی، میں بتاتا ہوں، شرک کے مقابلے کے اندر ایک بھی اور لعنتی بیماری بھی ہے، آرام کا کمانا، آرام کا کھانا، یہ بھی لعنتی بیماری ہے۔ آرام پیٹ کے اندر پانا، یہ بھی لعنتی بیماری ہے۔ دوسرے کا حق کھانا، یہ بھی لعنتی بیماری ہے۔ او بھائی، صحابہ کرام دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام فرماتے رہے۔ دیکھیں بھائی، رشوت سے منع فرماتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ایک صحابی تھا، اس کو کسی جگہ کے اوپر گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر گیا تھا، دعوت دینے کے لیے گیا تھا، اس کو کچھ تحفے دیے تھے، انہوں نے دوسرے ملکوں والوں نے تحفے دیے تھے۔ جب انہوں نے تحفے دیے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آ گیا وہ صحابی، جو تحفے صحابی نے ان سے لیے تھے، جو انہوں نے بتایا تھا یہ تحفے بیت المال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر دینا، یہ تمہارے لیے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے ایسا بتایا کہ مجھے انہوں نے ایسا بتایا ہے، یہ تحفہ
ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو حکمران نہ ہوتا، تجھے میں بھیجتا نہیں، تو تجھے تحفہ کوئی دیتا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں دیتا، تو یہ تحفہ تمہارا نہیں ہے، یہ بھی بیت المال کے اندر جمع کراؤ۔ تو کرکٹ والے نے کڑی لی، عدالت کے اندر ثابت ہوئی۔ اب پائی حکومت کے اندر جو بھی چوری کرے گا، بیت المال کی چوری کرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس سے، حکومت والوں سے ان کو سزا دے گا۔ بیت المال کا جو مال ہوتا ہے یہ اللہ کا مال ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا مال ہوتا ہے۔ بیت المال کا مال آتا رہا، اللہ پاک کا رسول تقسیم فرماتا رہا۔ آگے صحابہ بھی مساوات کر کے دکھاتے رہے، پوری دنیا کے جو عوام تھی ان کے اندر برابر کر کے تقسیم فرماتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر کپڑا آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے دکھایا۔ جب تقسیم کر کے دکھایا، تمام صحابہ کو ایک ایک جوڑا دیا گیا، تو کپڑا تقسیم ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا قد تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اتنا ہی کپڑا لیا تھا جتنا اور لوگوں کو دیا تھا، صحابہ کو دیا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے کا جوڑا بنایا، کپڑے کا جوڑا بنوایا۔ جب جوڑا بنوایا تو وہاں جمعہ پڑھانے کے لیے گئے، اور ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا، امیر المومنین، آپ نے یہ جوڑا پہنا ہے، تمہارا قد بڑا ہے، تمہاری باڈی بڑی ہے، اس کپڑے کے ساتھ تمہارا جوڑا نہیں بن سکتا، تمہارا جوڑا نہیں بن سکتا۔ تو نے اپنے لیے زیادہ کپڑا لیا ہے۔ ہاں بھائی، صحابہ ایسا بولتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کھڑا ہوا بڑا، اس نے بتایا، انہوں نے بتایا، صحابی نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے بتایا میں نے اپنے حصے کے اندر جو کپڑا آتا تھا اپنے ابو کو دے دیا، ہمارے ابو کا جوڑا بن گیا۔ یہ صحابہ تھے۔ دنیا کا کفر بتاتا ہے، بتاتے ہیں اگر ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آتا تو پوری دنیا کے اندر کفر کا نامہ نشان مٹ جاتا، ایک کافر نہ باقی رہتا۔ ایسا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف کر کے دکھایا، ایسا عدل کر کے اور تمام صحابہ نے بھی کر کے دکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی 6 مہینے حکومت کی، انہوں نے بھی ایسا کر کے دکھایا۔
اور امیر معاویہ رضی اللہ، انہوں نے بھی حکومت کی، انہوں نے بھی ایسا کر کے دکھایا۔ تابعیوں نے حکومت کی، انہوں نے بھی ایسا کر کے دکھایا۔ ان کے زمانے کے بعد زمانہ بگڑا، عمر بن عزیز رحمۃ اللہ آئے، تشریف لائے، انہوں نے بھی عدل انصاف کر کے دکھایا۔ تمام صحابہ نے عدل کر کے دکھایا، تابعیوں نے بھی عدل کر کے دکھایا۔ تمام صحابی جنتی ہے، تمام صحابی جنتی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ مشکلوں اور پریشانیوں کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا مشکلوں کے اندر۔ انہوں نے گردنیں اپنی اڑائیں دین کی خاطر، صحابہ کرام نے۔ ہم اور تم داڑھی کٹا رہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ داڑھی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ او بھائی، حکومت کے حکمرانوں، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں۔ فوج والوں، تمہارا مخالف نہیں ہوں، پولیس والوں، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، کسی جماعت کا مخالف نہیں ہوں۔ دہشت گرد جو ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ پیسے کا پجاری ہوتا ہے، پیسے کا پجاری ہوتا ہے، اس کا مذہب پیسہ ہوتا ہے۔ دہشت گرد کا دہشت پھیلاتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر۔ اب دہشت گردی مودی پھیلا رہا، پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر پھیلا رہا مودی۔ میں دہشت گردوں کا حامی نہیں ہوں، اپنے ملک والا ہمارا ہو، دہشت گردی پھیلائے، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان ملکوں کے خلاف دہشت گردی پھیلائے، میں اس کا بھی مخالف ہوں۔ مودی نے اپنے باپ دادے پردادے کا معاہدہ توڑ دیا۔ پانی ان کے دادوں پردادوں نے معاہدہ کیا، اور اس نے پانی کے اوپر، پاکستان بھی پانی کے اوپر گزارا کرتا رہے، انڈیا بھی گزارا کرتا رہے، تو اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ کشمیر انگریزوں نے تقسیم کیا، اس نے زیادہ دبا لیا، پاکستان کا حصہ بھی دبا لیا۔ اب اس کے اوپر مظالم گرا رہا ہے، مودی مظالم گرا رہا ہے۔ پانی، اللہ پاک نے برفیں برسائیں، ہمارے اللہ پاک نے برفیں برسائیں، اور بارش برساتا رہا، اور برف نکمی جگہوں کے اندر برساتا رہا۔ برفوں سے اللہ پاک برفوں کو پگھلاتا رہا، سورج سے، ہوا سے پگھلاتا رہا، دریا ہمارا اللہ بناتا رہا، دریا ہمارا اللہ بناتا رہا، اور دریاؤں سے مخلوق کے لیے اللہ پاک بناتا رہا، اور مخلوق پانی پیتی رہی، زندگی کے دن بسر کرتی رہی۔
ہو بھائی جب آدم علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا، اس زمانے کے اندر اللہ پاک نے دریا بنا دیے، برف اللہ برساتا رہا، دریا اللہ بناتا رہا۔ یہ دریا چلتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اور سمندر آگے ہوتا ہے، اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں، سمندروں کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں دریا۔ تو مودی تو نے دریا کے اوپر وعدہ توڑ دیا، اب دریاؤں کا پانی واپس لے کر اپنے ملک کے اندر لے کر جائیں۔ پاکستان کے اندر جو پانی آ رہا ہے اس کو لے کر واپس جائیں، تمہاری طاقت ہے اتنی تو لے کر جائیں۔ جب ہمارا اللہ جلال کے اوپر آئے گا تو میں پاش پاش کر کے دکھائے گا مودی۔ ہمارا اللہ جلال کے اندر آئے گا، تمہارے ملک کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے دکھائے گا۔ تو پوری دنیا کے اندر وحشت پھیلا رہا ہے مودی، پوری دنیا کے اندر وحشت پھیلا رہا ہے مودی۔ یورپ کے اندر بھی تمہاری وحشت گردی پکڑی گئی مودی۔ تو صبر کر امریکہ ہے، اس کے خلاف بھی تو بولتا ہے مودی۔ تمہارے اندر اتنا تکبر پڑ گیا، اتنا تکبر پڑ گیا مودی۔ جنگ کرنے کی تجھے بہت شوق ہے مودی، جنگ کرنے کی تجھے بہت شوق ہے۔ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے مودی، ملکہ سبا نے بتایا، قرآن بتاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں اس کو سمجھاؤ، مودی کو سمجھاؤ، اس کا مغز خراب ہو گیا، ابلیس نے اس کا مغز خراب کر کے دے دیا، اس کے اندر تکبر آ گیا مودی کے اندر۔ یہ قرآن بتاتا ہے ملکہ سبا کا واقعہ۔ ہدہد گئے اور ہدہد نے بھاگ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی جنوں کے اوپر بھی حکومت تھی اور پرندوں درندوں کے اوپر بھی حکومت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے کے اندر ہدہد کی پرندوں درندوں کے اوپر حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، اور جنوں کے اوپر بھی حکومت تھی۔ اس زمانے کے اندر بیت المقدس بنائی گئی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد غائب ہوا، قوموں نے مخالفت کی، ہدہد غائب ہوا۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام نے بتایا اب ہدہد کہاں ہے؟ اس نے حاضری نہیں لگائی، حاضری نہیں لگائی، ہدہد نہیں تھا۔ ہدہد کتنے وقت کے بعد آیا، قوموں نے بتایا اب پتر تمہاری خیر نہیں ہے، تو نے تو حاضری نہ لگائی، مخالف ہے نا کہاں؟ ہدہد کے بہت مخالف ہیں کہاں؟ ہدہد اپنی رہائش کا شعور نہیں ہوتا، ہدہد کا رہائش
جہاں آتا ہے انڈے پھینک دیتا ہے، کہاں پھرتے ہیں ان کے انڈوں کو پی لیتے ہیں، ان کی نسل نہیں بڑھنے دیتے۔ کہاں کبے ہے ہماری زبان کے اندر، کہاں کہتے کبے، ادھر کی نسل نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ شروع سے کالے ہیں اور دلوں بھی کالے ہیں، مخالف ہیں ان کی 1100 سال عمر ہوتی ہے کبوں کی۔ اب بھائی حدود نے آگے واپس ہوئے، آ کر بتایا ایک ایسی بستی کے اندر میں گیا، اس بستی کے اندر سورج کی پوجا کر رہا ہے، سورج کی پوجا کر رہا ہے، اور بھول گیا سورج کی یعنی غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے۔ اب تو بلڈ پریشر کے اندر ہوں۔ غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، دیکھیں بسم اللہ۔ الحمدللہ پوجا کر رہا ہے۔ او بھائی یہ جہان بھی تھا، اگلا جہان کس نے دی تھا؟ او بھائی حدود نے بتایا وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو تم سے تو ہم سنتے رہے، تم سوتے ہم سنتے رہے کہ ہماری پوری دنیا کے اوپر حکومت ہے، تو حکومت کرنے والی ایک عورت بھی ہے۔ ہم نے تو دیکھی ایک عورت حکومت ہے اور وہ غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، کافر ہیں۔ حدود نے بتایا، سلیمان علیہ السلام نے بتایا، اچھا حدود تو نے کیسی خبر لائی؟ اچھا ٹھیک ہے، پیغمبروں کو اللہ دستا ہے، زمین آسمان کی خبریں دست دیتا ہے، نہیں دستا پیغمبروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ الحمدللہ خاموش خاموش۔ بھائی پیغمبروں کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے، تو ملکہ سبا نے دیکھے بھائی سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے اوپر اڑتا تھا، یہ اللہ پاک نے ان کو معجزہ دیا تھا، معجزہ دیا تھا، اور نیچے پہلیاں جا رہی تھی، پہلیاں کی قطار جا رہی تھی، ان کا بڑا جو سردار تھا اس نے بتایا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا،
اور اپنے اپنے غاروں کے اندر بڑھ جاؤ، تمہارے پاؤں تلے آ جائیں گی، نیچے پاؤں کے نیچے آ جائیں گی،